من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ الصدق خیر القول، سچ بولنا بہترین بات ہے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں چل رہی تھی اور ہم نے آپ کی خدمت میں واجبات نماز میں سے پانچواں جو ہے وہ بیان کیا کہ رکوع تھا۔ واجبات نماز میں سے پانچواں کیا ہے جی؟ رکوع واجب تھا۔ آج جو ہے ہم آپ کو ذکر رکوع کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رکوع کے بارے میں بتایا اور آج ہم آپ کو یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذکر رکوع کیا ہے۔ ذکر رکوع جو واجب ہے وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے یا سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنا مختار کے لیے ہے۔ مختار وہ آدمی جو مجبور نہیں ہے اس کے لیے ہے، یا مطلق ذکر ہے مضطر کے لیے۔ مطلق ذکر ہے مضطر کے لیے۔ مضطر وہ جو مجبور ہے، وہ کوئی ذکر سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ، جو بھی ذکر ہو وہ رکوع میں پڑھ سکتا ہے مضطر۔ ایک کیل کے کہتی ہے کہ مطلق ذکر کافی ہے، مطلقاً مختار ہو یا مضطر ہو، مطلق ذکر کافی ہے۔ اور اسی قول کیل کو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ اقوا ہے، کیونکہ اخبار صحیحہ جو ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد آگا جان جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے۔ حالت اطمینان میں آ جائے، رکوع سے سر اٹھائے مطمئناً، حالت اطمینان میں لے آئے اپنے آپ کو۔ مزید چھوٹی بہت تفصیل اس کے اندر کتاب سے پڑھوں گا۔ اب جناب آگے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں مستحبات رکوع، رکوع کے مستحبات۔ ذکر اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ جو اس کو 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، یہ جو عدد ہے ذکر والا یہ وتر ہو، یہ مستحب ہے، عدد وتر ہو، 5 7 9 11 13 مثلاً۔ نمبر 3 جو ہے نا دعا پڑھنا، ذکر سے پہلے دعا پڑھنا جو ہے مستحب ہے، ذکر سے پہلے دعا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4 مستحبات رکوع میں سے نمبر 4 یہ ہے کہ پشت کو برابر کرے، حتیٰ اگر ایک قطرہ پانی کا ڈالا جائے تو ادھر ادھر نہ جائے، پشت اس کی کیا ہو؟ مساوی ہو اور برابر ہونی چاہیے۔ یہ 4 ہو گیا جی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ رکوع کرتے ہوئے گردن کو کھینچے، گردن کو آگے کھینچ کے رکھے۔ نمبر 6 آغا جان مستحبات رکوع میں سے تجنی ہے۔ تجنی کیا ہے؟ اپنے بازو اور کونیوں سے جو ہے یہ تجنی کرے، یعنی بازو اور کوہنیوں کو اپنے پہلو سے ملانے سے کیا کرے؟ خارج کرے، جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے۔ نمبر 7 جی مستحبات رکوع میں سے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھے۔
نمبر 7 ہو گیا جی۔ نمبر 8 یہ ہے کہ جب دونوں ہاتھ رکھ رہا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کو رکھے پھر بائیں ہاتھ کو رکھے، جبکہ اس کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے۔ نمبر 9 تکبیر کہے رکوع کے لیے۔ رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہے؟ رکوع کے لیے جو ہے تکبیر کہے اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا اوپر اٹھائے، کانوں تک لے آئے۔ نمبر 10 میرے خیال میں یہ بن رہا ہے جو مستحبات رکوع میں سے میرے عزیزو، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً 10 جو ہے نا مستحبات رکوع ہیں، اور پہلے والی بات یہ آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں اور پھر آگے دیکھیں۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والذکر الواجب هو سبحان ربی العظیم وبحمدہ او سبحان اللہ ثلاثاً۔ ذکر واجب جو ہے، ذکر واجب بلا کس کا؟ رکوع کا۔ پیچھے رکوع کی بات ہوئی ہے نا، اب ذکر واجب رکوع کا بتا رہے ہیں۔ والذکر الواجب هو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ذکر واجب سبحان ربی العظیم وبحمدہ او سبحان اللہ ثلاثاً، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ للمختار، مختار شخص کے لیے، یعنی وہ جو مجبور نہیں ہے، مختار ہے۔ او مطلق الذکر للمضطر، یا مطلق ذکر ہے للمضطر، مضطر کے لیے مطلق ذکر ہے۔ وکیل یکفی المطلق مطلقاً، کیل یہ کہتی ہے کہ مطلق ذکر کافی ہے مطلقاً، مختار ہو یا مضطر۔ کیلا یکفی المطلق مطلقاً، کیل کہہ رہی ہے مطلق ذکر کافی ہے مطلقاً، مختار کے لیے ہو یا مضطر ہو، مختار ہو یا مضطر ہو۔ شہید ثانی وہو اقوا، یہ قول کیل اقوا ہے۔ لدلالت الاخبار صحیحۃ علیہ، کیونکہ اخبار صحیحہ علیہ اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں وما وردہ یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے میرے بچے۔ اشکال کیا ہے؟ کہ وہ جو ذکر معین وارد ہوا ہے اس کا کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے نا، جو معین ذکر آیا ہے کہ معین ذکر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا اور یہ مطلق ذکر آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہیں۔ ادھر سے آپ کہتے ہیں مطلق ذکر جو بھی دل میں آئے پڑھ سکتا ہے، اور ادھر سے مثلا ذکر معین آیا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، معین ذکر آیا ہے، تو یہ مطلق معین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ سوال جواب، وما ورد فی غیرہا معینا غیر مناف لا، وما ورد، اور وہ ذکر جو وارد ہوا ہے فی غیرہا غیر اخبار صحیحہ میں، معینا معین طور پر، غیر مناف لہو، وہ منافی نہیں ہے لہو اس مطلق ذکر کے۔ معین ذکر مطلق کے منافی نہیں ہے۔ وما وردہ، ما کو وردہ کو بناؤ گے مبتدا، غیر منافن خبر، وما وردہ فی غیرہا معینا، اور وہ ذکر جو وارد ہوا ہے فی غیر اخبار صحیحہ میں معینا معین طور پر، غیر منافن لہو، وہ منافی نہیں ہے مطلق ذکر کے۔ کیوں جی؟ لأنہ بعض افراد الواجب الکلی تخییراً، لأنہ چونکہ یہ معین جو ہے بعض افراد واجب کلی ہے۔ واجب کلی یعنی مطلق ذکر، واجب کلی کا اشارہ کیا ہے؟ مطلق ذکر کا یہ بعض بھی اس کا فرد ہے۔ یہ معین جو ہے، یہ معین ذکر جو ہے اس کلی مطلق ذکر کا فرد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لأنہ بعض افراد الواجب الکلی تخییراً، چونکہ لأنہ یہ معین بعض افراد واجب کلی ہے، کلی یعنی مطلق ذکر، تخییراً تخییری طور پر۔ وبہی یحصل الجمع بینہما، وبہی ایسی مطلق ذکر یعنی کلی سے جمع حاصل ہوتی ہے بینہما روایات مختلفہ کے درمیان، دو روایات مختلفہ کے درمیان جمع حاصل ہوتی ہے۔ وبہی وبسبب کلی، یعنی مطلق ذکر کے ذریعے سے
جم حاصل ہو جاتی ہے بینہما دو روایات مختلفہ کے درمیان، بے خلاف ما لو قید نہ ہو، بے خلاف اس کے کہ اگر ہم ذکر کو کیا کریں، قید نہ ہو، مقید کریں، یعنی کہیں کہ ذکر خاص پڑھنا ہے تو پھر تو ہم اس صورت میں نا یہ جمع نہیں کر پائیں گے۔ بے خلاف ما لو قید نہ ہو، بے خلاف اس کے لو قید نہ ہو، اگر ہم مقید کریں ذکر کو، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ تَعْيِينِهِ فَاللَّفْظُ وَبِحَمْدِهِ وَاجِبٌ أَيْضًا تَقْدِيرًا لَائِنًا وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ تَعْيِينِهِ بر فرض تعیین ذکر خاص، ذکر خاص کے معین ہونے کی صورت میں فاللفظ وَبِحَمْدِهِ واجب أَيْضًا، وَبِحَمْدِهِ جو لفظ ہے یہ واجب ہے أَيْضًا تخییراً، لیکن کیا ہے واجب تخییری ہے، لا عیناً واجب عینی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لخلو کثیر من الاخبار عنہ، چونکہ بہت سی اخبار خالی ہیں عنہ اس وبحمدہ سے، حمدہ سے کیا ہے جان، خالی ہیں، تو پس آپ لوگ سبحان ربی العظیم وبحمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، واجب تخییری ہے۔ وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي تَسْبِيحَةِ الْكُبْرَى مَعَ كَوْنِ بَعْضِهَا ذِكْرًا تَامًا، وَمِثْلُهُ اور اسی کی مثل ہے، اسی کی مثل ہے، کیا مطلب؟ کل اور جز کی مثل ہے، یعنی سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ کل اور جز سبحان ربی العظیم وبحمدہ کو چھوڑ کر، یعنی مثلہ اسی کی مثل ہے۔ القول فی تسبیحۃ الکبریٰ، قول تسبیح کبریٰ میں، قول تسبیح کبریٰ میں مع کون بعضها ذکرا تاما، جبکہ بعض تسبیح کبریٰ جو ہے ذکر تام ہے، یعنی کیا کہے آقا جان، کیا کہے؟ سبحان ربی، یہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان ربی، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ العظیم، یہ بھی کہہ سکتا ہے، چونکہ سبحان ربی یا سبحان اللہ العظیم یہ ذکر تام ہے۔ وَمِثْلُهُ اور اسی کی مثل ہے، یعنی کس کی مثل ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ کل، سبحان ربی العظیم یہ جز، کل اور جز کی مثل ہے۔ القول فی تسبیحۃ الکبریٰ، قول تسبیح کبریٰ میں مع کون بعضها ذکرا تاما، جبکہ بعض تسبیح کبریٰ ذکر تام ہے، یعنی کیا پڑھے آگا جان؟ سبحان ربی یہ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ العظیم یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ومعنی سبحان ربی تنزیہا لہ عن النقائص، سبحان ربی کا معنی یہ ہے تنزیہا لہ عن النقائص، منزہ کرنا ہے اللہ کو نقائص سے۔ وہو منصوب علی المصدر، سبحانہ منصوب ہے مصدر کی بنا پر، بے معذوف من جنس ہی، ٹھیک ہے نا، یہ سبحانہ جو ہے منصوب ہے مصدر کی بنا پر، بے معذوف منصوب ہے کس کے ذریعے؟ ایک عامل معذوف من جنس ہی جو سبحانہ کی جنس سے ہے۔ ومتعلق الجار فی وبحمدہ هو العامل المعذوف، متعلق جار وبحمدہ کا عامل بھی کیا ہے؟ معذوف ہے۔ والتقدیر و تقدیری ہے سبحت اللہ تسبیحا و سبحانا وسبحتہ بحمدہ، او بمعنی والحمد للہ، یا یہ معنی ہے کہ حمد اس کے لیے، نذیر ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے والنعمت لہ، یعنی نعمت جو ہے لہو اس اللہ کے لیے ہے۔ والرفع الرأس من ہو، سر کا اٹھانا، من ہو رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے۔ فلو ہوا من غیر رفع بطلا مع التعمد، لو ہوا اگر وہ چلا جائے، من غیر رفع سر اٹھائے بغیر، بطلا نماز باطل ہے، مع التعمد عمد کی صورت میں، جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں نماز باطل ہے۔ واستدراکہ مع النسیان، بولنے کی صورت میں استدراکہ یہ رفع راس کو کیا کرے گا؟ جبران کرے، بھول گیا تھا تو پھر سیدھا کھڑا ہو،
جبران کرے، مطمئنن در حالانکہ اطمینان کی حالت میں ہو، ولا حد لہا اور اس مطمئن کی کوئی حد نہیں ہے، بل مسماہا بلکہ مسمع اطمینان کافی ہے، فما زادہ پس جو زیادہ کرے، بحیث اس طرح کے لا یخرج بیان کونی مسلیان بہا اس مطمئن ہونے سے وہ نماز اور مسلی ہونے سے خارج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو اطمینان کی حالت میں، بھائی کیوں کھڑے ہو؟ بھائی اطمینان کر رہا ہوں، بھئی اطمینان ایک مسمہ تھوڑا کھڑے ہونے سے صادق آ جاتا ہے نا، کہ تم جو ہے نا ادھر مثلا کوئی گھنٹہ پورا کھڑے رہو اور اطمینان کا وہ پورا کر رہا ہوں، یہ تو نہیں ہے نا۔ مطمئن ولا حد لا اور اس مطمئن کی کوئی حد نہیں ہے، بل مسمہ بلکہ مسمہ اطمینان ہے، فما زادہ پس جو زیادہ ہو، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ لا یخرج بیان کونی مسلیان وہ مطمئن ہونے سے مسلی ہونے سے خارج نہ ہو جائے۔ اگر جان ابھی بات ہو گئی جو مستحبات بتائے ہیں آپ کو رکوع کے، ادھر ذہن لاؤ۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّثْلِيثُ فِي الذِّكْرِ الْأَكْبَرِ ذکر اکبر میں 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، فَصَاعِدًا یا 3 سے زیادہ، إِلَى مَا لَا يَبْلُغُ السَّامَ یہاں تک کہ وہ ملالت اور تھکاوٹ کا تک نہ پہنچے۔ فقد ادا علی الصادق علیہ السلام 60 تسبیحۃ کبریٰ امام صادق علیہ السلام سے 60 تسبیح شمار کی گئیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ الا ان یکون معموما مگر یہ کہ نماز پڑھنے والا، الا ان یکون اماما مگر یہ کہ نماز پڑھنے والا کیا ہو؟ امام ہو، فلا یزید علی الثلاث تو پس وہ 3 سے زیادہ نہ کرے، امام ہے نا نماز پڑھا رہا ہے تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ پڑھے، الا ما حب المعمومین الاطالۃ مگر یہ کہ معمومین وہ جو مقتدی ہیں وہ طولانی ہونے کو پسند کریں، پھر زیادہ کر دے۔ وفی کون الواجب مع زیادت علی مرۃ الجمیع او الاولی ما مر فی تسبیح الاخیرتین واجب جو مع زیادت علی المرہ جو 1 مرتبہ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، 1 مرتبہ تو پڑھا، 1 مرتبہ سے جو زیادہ ہے، فی کون الواجب مع زیادہ علی المرۃ 1 مرتبہ سے زیادہ جو واجب ہے، الجمیع ٹھیک، جمیع یعنی تمام واجب ہے، اول اولا یا پہلا ذکر جو کا ہے وہ واجب ہے اور دوسرا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، ما مر فی تسبیح الاخیرتین یہ بات گزری جو تسبیح اخیرتین یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کی تسبیح میں جو بات ہے وہ گزری، وہ ادھر کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 مرتبہ تھا واجب، ٹھیک ہے یہ نہیں، پھر اس کو اگر ہم آگے زیادہ 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے یہ 3 مرتبہ، تو وہ جو دوسری مرتبہ کا پڑھنا ہے کیا وہ مطلب ہے مستحب ہے، پہلی مرتبہ واجب ہے یا واجب تخییری ہے؟ پیچھے بحث گزری ہے نا کہ پہلا واجب ہے، اگر اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کرتا ہے تو پھر دوسرا جو ہے نا واجب ہو جاتا ہے، واجب تخییری ہے۔ یہ بحث تسبیحات جو تیسری چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں اس میں گزری ہے، اسی طرح یہاں بھی بات کریں گے۔ وفی کون الواجب مع زیادت علی المرہ 1 مرتبہ سے زیادہ کے واجب ہونے میں، الجمیع یہ خبر کون ہے، فی کون الواجب الجمیع واجب جو ہے وہ تمام ہے، اول اولا یا پہلا واجب ہے، ما مر فی تسبیح الاخیرتین گزرا تسبیح اخیرتین میں، وَأَن یکون العدد وترا 5 أو 7 أو ما زاد عنہ عدد وتر مستحب ہے 5 7 یا اس سے زیادہ 9 11 13 مثلا۔ سوال کہ آپ کہتے ہیں وتر ہونا چاہیے، امام صادق علیہ السلام سے جو تسبیح شمار کی گئی 60 مرتبہ، امام نے تو 60 مرتبہ پڑھا، وہ وتر تو نہیں تھا۔ سوال جواب، وعد 60 لا ینافی ہے 60 کا شمار کرنا لا ینافی ہے اس کے منافی نہیں ہے، کیوں؟ لجواز زیادہ من غیر عد کیونکہ ممکن ہے زیادہ امام نے پڑھا ہو من غیر عد شمار کرنے والے نے شمار نہ کیا ہو، امام نے 61 مرتبہ کہا ہو لیکن جو شمار کر رہا تھا
گن رہا تھا اس نے 60 مرتبہ سنا اور ایک مرتبہ جو اضافی تھی وہ نہیں سنا، ٹھیک ہے نا۔ وعد الستین 60 کا شمار کرنا لا ینافی ہے، یہ منافی نہیں ہے وتر کے، کیوں؟ لجواز زیادت من غیر عد، چونکہ ممکن ہے زیادہ، ممکن ہے من غیر عد شمار کرنا اور گننے کے بغیر زیادتی کا امکان ہے، لجواز زیادتی کا امکان ہے من غیر عد یعنی گنے بغیر، او یا امام نے جو 60 مرتبہ پڑھا نا اس کی وجہ کیا تھی؟ او لام یہاں بھی لائے، لے بیان جواز المزدوج، یا امام علیہ السلام جو ہے نا زوج کے جواز کو بھی بیان کرنا چاہتے تھے، یعنی زوج بھی جائز ہے، وتر بھی ہے اور زوج بھی جائز ہے۔ امام نے اس لیے 60 مرتبہ پڑھا تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ زوج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ او یہ پیچھے لاؤ نا، لے جواز زیادہ من غیر عد او لے بیان جواز المزدوج، یا بیان کیا امام نے زوج کے جواز کو، بیان کو، زوج کے جواز کے بیان کو امام نے کیا کیا؟ بیان کیا۔ والدعاء امامہ، مستحب ہے دعا پڑھنا امامہ یعنی امام ذکر، بالمنقول وہ دعا جو منقول ہے، اور وہ یہ ہے وَهُوَ اللہم لک رکعت ولک خشعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت، اس طرح کی دعا ہے آگے۔ آغا جان چوتھا مستحب و تسویۃ الظہر، پشت کو برابر کرے، حتی لو صب علیہ ماؤن، حتیٰ کہ علیہ اس پشت پر پانی ڈالیں، ٹھیک ہے نا، لم یزل تو وہ زائل نہ ہو، ادھر ہی رکا رہے، لاستواءہ چونکہ پشت کیا ہے؟ برابر ہے، ادھر ادھر قطرہ نہیں جائے گا۔ پنجواں مستحب ومد العنق، گردن کو کھینچنا، رکوع میں گردن کھینچ کے رکھے، مستحب ہے مد العنق، مستحضرا فیہ، در حالانکہ حاضر کرے، امنت بکا ولو ضربت عنقی، میں آپ پر ایمان لایا، ولو ضربت عنقی، اگرچہ آپ میری گردن کو اڑا دیں۔ وتجنی، وتجنی، اور مستحب ہے تجنی، تجنی کیا ہے؟ بالعضدین والمرفقین، دو بازو اور دو کونیوں سے، بان یخرجہما عن ملاصقۃ جنبیہ، یعنی ان بازو اور کونیوں کو کیا کرے؟ ان ملاصقۃ جنبیہ، اپنے پہلو، ٹھیک ہے نا، اپنے پہلو سے ملانے سے خارج کرے، اپنے بازو اور کونیوں کو پہلو سے ملانے سے خارج کرے۔ فاتحہ ابتہ، یا در حالانکہ اپنی بغلوں کو کھولے، کل جناحین، جیسے پرندے کی پرواز ہوتی ہے۔ ووضع الیدین علی عینی الرکبتین حالت ذکر اجماع، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے اوپر، عینی رکبتین یعنی خود دو گھٹنوں کے اوپر رکھے، حالت ذکر اجماع، تمام ذکر کی حالت میں، مالین کف منہما، در حالانکہ دونوں ہتھیلیوں کو، منہما زانوں کو کیا کرے؟ پور کرے، دونوں ہتھیلیوں سے، منہما ان گھٹنوں کو پور کرے۔ اور کیا مستحب ہے جان؟ والبدۃ فی الوضع بالیمنی حالت کونہما، اور شروع کرے دائیں ہاتھ کو رکھے، حالت کونہما، در حالانکہ یہ دونوں ہاتھ، مفرجتین غیر مضمومیۃ الاصابع، دونوں ہاتھ کھلے ہوں اور انگلیاں بند نہ ہوں۔ والتکبیر لہ قائما قبل الہوی، اور مستحب ہے تکبیر لہ، تکبیر کہے لہو رکوع کے لیے، قائما قبل الہوی، جھکنے سے پہلے، لہو رکوع کے لیے، ٹھیک ہے نا، جھکنے سے پہلے کیا کرے؟ تکبیر کہے، رافعا یدیہ الی حذاء شحمۃ اذنیہ، در حالانکہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اپنے دو کانوں کی وہ نرمی جو گوشیاں نیچے والے ان کے برابر تک، کا غیرہ من التکبیرات، جیسے اس کے علاوہ جو تکبیرات ہیں ان کی طرح۔ وقول سمع اللہ لمن حمدہ، یہ 10واں مستحب بن رہا ہے رکوع کا۔ وقول سمع اللہ لمن حمدہ والحمد للہ رب العالمین الی آخرہ فی حال رفعہ منہ،
حال رفع راس سر اٹھاتے وقت میں ہو رکوع سے کیا پڑھے سمع اللہ لمن حمدہ والحمدللہ رب العالمین مطمئناً اطمینان کی حالت میں و معنی سامع ہونا استجابہ تضمیناً سامع کا یہاں معنی استجابہ ہے ضمن میں ومن سما اداہ باللام اسی وجہ سے متعدی کیا ہے کس کے ذریعے لام کے ذریعے متعدی کیا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کما اداہ بإلا فی قولہ جیسا کہ سامعہ کو متعدی کیا ہے الا کے ذریعے اس قول میں لا یسمعون الا الملأ الاعلی الا یسمعون یہ یسمعون جو ہے نا آگے جان باب تفاعل بنے گا سوچنا یسمعون باب تفاعل ہے ٹھیک ہے بعض نے باب افتعال بنایا ہے باب افتعال نہیں ہے یہ باب تفاعل سے بنتا ہے لما ضمنہ معنی یسغون یسمعون میں معنی جو ہے کس کا ہے یسغون کا ہے یعنی وہ کان نہیں دھرتے ہیں وَإِلَّا فَالْأَصْلُ السِّمَاعُ مُتَعَدٍ بِنَفْسِ الا اصل جو سما ہے وہ خود سما متعدی بذات خود ہے وَهُوَ خبر معنی ہو الدعا وَهُوَ یہ سمع اللہ لمن حمدہ بذات خود خبر ہے اور اس کا معنی دعا ہے لَثَّنَا عَلَى الْحَامِدِ نہ کہ ثناء حامد پر وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَضَعَ تَحْتَ ثِيَابِهِ مکروہ ہے وہ مصلی رکوع کرے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے کپڑوں کے نیچے ہوں مکروہ ہے بل تکونان باردتین بلکہ وہ دونوں کیا ہونے چاہیے باردتین ظاہر ہوں دونوں ہاتھ ظاہر ہونے چاہیے او فی کمہ یا آستینوں میں ہوں نسبہ المصنف فی ذکر الی الاصحاب اس کراہت والے حکم کی نسبہ اس حکم کراہت کی مصنف نے ذکر میں اصحاب کی طرف نسبت دی ہے کہ اصحاب نے کہا ہے کیوں جی لعدم وقوف علی نص فیہ لعدم وقوف وقوف مصنف چونکہ مصنف نے علی نص فیہ اس کراہت پر نص پیدا نہیں کی ہے لعدم وقوف مصنف نے توقف مصنف کو نہیں ملی ہے اللہ نص فی ہے اس کراہت میں نص نہیں ملی ہے جی جناب علی اب جو ہے اس کے بعد جو واجبات نماز میں سے ہے وہ چھٹا بنتا ہے جا کر واجبات نماز میں سے چھٹا کا جان کیا ہے 2 سجدے واجب ہیں اعضائے سبع کے ساتھ 2 سجدے واجب ہیں یعنی اور اعضائے سبع کا بھی لگانا واجب ہے اعضائے سبع جانتے ہیں کیا بلا پیشانی ہیں 2 ہتھیلیاں ہیں 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں کے انگوٹھے ہیں ٹھیک ہو گئی بات آگا جان اچھا 2 سجدوں میں جو ذکر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یا وہ ذکر صغریٰ سبحان اللہ والا ٹھیک ہو گئی بات آگا جان جی بسم اللہ اس کے بعد کچھ مستحبات ہیں سجدے کے مستحبات ہیں وہ مستحبات جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب علی جو دوسرا سجدہ ہے دوسرے سجدے کے بعد طمانینہ مستحب ہے یہ جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں استحباب مؤکد ہے دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھنا اور بعد نے واجب بھی کہا ہے ٹھیک ہو گئی بات آگا جان اور کیا مستحب ہے جی ذکر واجب سے ٹھیک ہے نا وزیادت علی ذکر الواجب ذکر واجب کو زیادہ کرنا عدد وتر کے ذریعے سے یعنی ذکر واجب کو زیادہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور کیا مستحب ہے آگا جان مستحبات سجدہ میں سے ذکر سے پہلے دعا پڑھنا مستحب ہے تکبیرات 4 ہیں 2 سجدہ کے لیے یہ بھی کیا ہیں مستحب ہیں تکبیرہ 4 تکبیریں 2 سجدوں کے لیے 4 تکبیریں پڑھنا مستحب ہے وہ کیسے بنتی ہیں وہ بتاتا ہوں توجہ کر لیں ثم تجب السجدتان علی الاعضاء السبع 2 سجدے واجب ہیں اعضاء سبع پر الجبہۃ پیشانی ہے والکفین اور 2 ہتھیلی ہیں ورکبتین اور 2 گھٹنے ہیں وابہام الرجلین اور 2 پاؤں کے انگوٹھے ہیں
ویکفی من کل منہا مسماہا، کافی ہے من کل منہا ان اعضاء میں سے ہر ایک جو ہے مسماہا مسمى اعضاء کافی ہے، حتی الجبہہ حتیٰ کہ پیشانی، علی الاکوع بنا برقول اکوع یعنی پیشانی کا بھی مسمى کافی ہے۔ ولا بد مع ذلك من الانحناء الى ما يساوي موقفه او يزيد عليه او ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار 4 اصابع مضمومة، ضروری ہے، ولا بد ضروری ہے، مع ذلك من الانحناء، مع ذلك یعنی یہ جو اعضاء ہیں 7 اعضاء کا زمین پر لگانے کے ساتھ ساتھ، ذالک کا اشارہ یہ اعضاء 7 کا، اعضاء 7 کا زمین پر لگانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، من الانحناء جھکے، الی ما یساوی موقفہ جو اس کے کھڑے ہونے کے کیا ہو، برابر ہو، اس کے کھڑے ہونے والی جگہ کی کیا ہو، برابر ہو، او یزید علیہ یا زیادہ ہو، او ینقص عن یا کم ہو، لیکن کتنا کم زیادہ ہو، بما لا یزید عن مقدار 4 اصابع مضموم، 4 بند انگلیوں سے کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 4 بند انگلیوں سے سجدے کی جگہ اور کھڑے ہونے کی جگہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ قائلاً فیہما، قائلاً کہے گا فیہما 2 سجدوں میں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، او ما مرہ یا وہ جو گزرا، من الثلاثۃ الصغریٰ وہ جو صغریٰ ہے، کہنا ذکر 3 مرتبہ ثلاثہ صغریٰ کیا ہے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اختیاراً حالت اختیاری میں آقا جان یہ ہے، او مطلق و ذکر اضطراراً یا مطلق ذکر پڑھ سکتا ہے اضطراراً، او مطلقاً علی المختار یا مطلقاً، یعنی مطلقاً کا عطف کہاں ہو رہا ہے، اضطراراً، یعنی مطلق جو ہے مطلق ذکر ہے، علی المختار، مختار پر بھی کیا ہے، مطلق ذکر ہے، یعنی حالت اختیار ہو یا حالت اضطرار ہو، مطلقاً، مطلق ذکر جو ہے وہ مطلقاً ہے، ٹھیک ہے، مطلق ذکر جو ہے مطلق ذکر یعنی حالت اضطرار ہو یا اختیار ہو، علی المختار، مختار شخص کے لیے مطلق ذکر ہے، مطمئناً بقدر ہی، بقدر ذکر، ذکر کی مقدار جتنا وہ مطمئن رہے حالت اطمینان منان میں، اختیاراً اختیاری حالت میں، ثم رفع رأس، پھر سر کو اٹھائے، بحیث یسیر جالساً، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ کیا آگا جان بیٹھ جائے، لا مطلق رفع ہی، مطلق سر اٹھانا کافی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اٹھائے اور پھر چلا جائے، نہیں نہیں، مطلق رفع راس کافی نہیں ہے، مطمئناً حال رفع بمسمہ ہو، یہ جو ثم رفع راس ہے اس میں کیا ہو، مطمئناً مطمئن ہو، حال رفع اٹھاتے وقت، بے مسمہ ہو، بے مسمع اطمینان، ویستحب طمانینۃ بضم التاء عقیب سجدۃ ثانیہ، طمانینہ مستحب ہے بضم التاء پڑھو عقیب سجدۃ ثانیہ، دوسرے سجدے کے بعد، وہی المسمات بجلسۃ الاستراحۃ استحباباً مؤکداً، وہی اس طمانینہ کو جلسہ استراحت کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ جو طمانینہ ہے یہ کیا ہے، استحباباً مؤکداً، یہ مستحب مؤکد ہے، ٹھیک ہے، بلکہ لب وجوبہا، بلکہ کہا گیا بے وجوبہا کہ یہ جلسہ استراحت واجب ہے، طمانینہ وہی جلسہ استراحت ہے، بلکہ لب وجوبہا، بلکہ یہ جلسہ استراحت کا واجب ہونے کا کہا گیا ہے۔ جی یستحب ملاؤ، ابھی پڑھ کیا رہے ہیں، سجدے کے مستحبات، یستحب زیادت والا ذکر الواجب بعدد واترن، جو ہے نا مستحب ہے ذکر واجب سے زیادہ پڑھنا، بعدد واترن، عدد واتر کی مقدار، ودونہ غیرہ، ودون واتر جو ہے واتر کے بغیر غیر واتر ہے، واتر نہیں پڑھتے تو غیر واتر مثلا پڑھ لیں، زوج پڑھ لیں۔ والدعاء امام الذکر، مستحب ہے ذکر سے پہلے دعا پڑھنا، اللہم لک سجدت الی آخرہ، والتکبیرات الاربع للسجدتین، 2 سجدوں کے لیے 4 تکبیریں پڑھنا مستحب ہے۔ یہ 4 تکبیریں کیسے بن رہی ہیں میرے بچے، توجہ کرو، احداہا بعد رفعہ من الرکوع،
ان تکبیرات میں سے ایک کیا ہے؟ بعد رفع من الرکوع، سر کو رکوع سے اٹھانے کے بعد ہے۔ ایک تکبیر بن رہی ہے سجدے کے لیے، کب آگا جان؟ بعد رفع من الرکوع، سر کو رکوع سے اٹھانے کے بعد ہے۔ مطمئنن فیہ، در حالانکہ مطمئن ہو اس تکبیر میں، رکوع سے سر اٹھائے تکبیر کہے۔ والثانیۃ بعد رفع من السجدۃ الاولی جالسا، ثانیۃ، اور دوسری تکبیر کیا ہے؟ جب سر پہلے سجدے سے اٹھائے، جالسا، جب کہ بیٹھا ہو۔ دوسری تکبیر بننی ہے پہلے سجدے سے سر اٹھائے تو کہے اللہ اکبر۔ وثالثۃ قبل الہوی الی الثانیۃ کذالک، اور تیسری تکبیر یہ ہے دوسرے سجدے کی طرف جاتے وقت، قبل الہوی الی الثانیہ، اور تیسری تکبیر کیا ہے؟ قبل الہوی الی الثانیہ، دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے ہے۔ کذالک، کذالک کا مطلب یہی ہے مطمئنن جالسا، مطمئنن کی حالت میں۔ ورابعۃ بعد رفعہ منہ معتدلا، ورابعۃ، اور چوتھی تکبیر جو ہے بعد رفعہ منہ، سر اٹھانا، منہ دوسرے سجدے سے، معتدلا مطمئنن۔ ورابعۃ، اور چوتھی تکبیر جو ہے بعد رفعہ منہ، سر کو اٹھائیں دوسرے سجدے سے، معتدلا اطمینان کی حالت میں۔ تو یہ چوتھی ہو گئی، چوتھی کلیئر ہوئی ہے یا نہیں؟ ورابعۃ، چوتھی تکبیر بعد رفعہ منہ، سر اٹھائیں منہ سجدہ ثانی سے، معتدلا اطمینان کی حالت میں، تو اس وقت ہے۔ والتخویۃ للرجل، یہ بھی مستحب ہے، مرد کے لیے تخویہ مستحب ہے۔ توجہ فرمانا کہ یہ تخویہ کیا ہے، والتخویۃ للرجل، لیکن تھوڑی بحث طولانی نہ ہو جائے، اس تخویہ کو میں اپنے عزیزوں کے لیے بعد کے ساتھ مرتبط کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بلا بات کیا ہوئی ہے ہماری، تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ کریں، میں اسی پہ روک دیا ہے باس کو۔ وہ یہ ہے کہ جناب یہ آج کے درس سے جو پچھلا ہمارا درس تھا نا، وہ رکوع کے بارے میں تھا، رکوع کے بارے میں۔ رکوع کی جب ہم نے بات کی تو ذکر رہ گیا تھا، رکوع کا جو ذکر پڑھنا ہوتا ہے۔ آج ہم نے وہ شروع کیا کہ رکوع کا ذکر واجب جو ہے وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے مختار شخص کے لیے، اور جو مضطر ہے اور مختار نہیں ہے، مجبور ہے، وہ مطلق ذکر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات کی ہے کلی طور پر، اور پھر کچھ مستحبات تھے، ٹھیک ہے نا، رکوع کے مستحبات تھے تقریباً 10 ایک، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے واجبات نماز میں سے چھٹا جو تھا وہ بیان کیا ہے کہ 2 سجدے واجب ہیں، نماز میں 2 سجدے واجب ہیں، اور ان 2 سجدوں میں 7 اعضاء کا لگانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی کے ساتھ جو ہے آغا جان جو سجدے کے مستحبات ہیں، ٹھیک ہے، مثلا جو ہے دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت ہو گیا، وہ بیان کیا۔ ذکر واجب جو ہے اس سے اضافی پڑھنا مستحب تھا، دعا پڑھنی چاہیے ذکر سے پہلے، مستحب تھی۔ سجدے 2 سجدوں کے لیے 4 تکبیریں ہیں، وہ آپ کو بیان کر دی ہیں، وہ مستحب ہیں۔ یہ ہو گیا، اور پھر اگلی بحث کا مزید ادامہ دیں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔